الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج شعبان کی 10ویں تاریخ۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس رات کے متعلق ہمارے یہاں جو رسومات خرافات ہے، اس رات کا مفہوم ہم نے جو غلط سمجھا ہے، اس کے متعلق چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایسے تو زمانے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ یہ بابرکت ہی ہے، مبارک ہے۔ زمانے کی کسی ساعت کو ہم منحوس نہیں کہہ سکتے ہیں۔ زمانے کو برا بھلا کہنا منع ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی مہینے کو کسی مہینے پر فضیلت حاصل ہو، کسی اعتبار سے کسی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل ہو، کسی رات کو کسی رات پر فضیلت حاصل ہو، ورنہ تو زمانے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ یہ ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ زندگی کے ہر لمحہ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو کر دینے کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی چاہت کو دین بنا کر کے زندگی گزارنا، اس کا نام دین نہیں ہے۔ کوئی بھی ہم عمل کریں، چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اگر وہ عمل سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو پھر اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھیں گے کہ اس کو شرف قبولیت حاصل ہوگی۔ چھوٹا عمل بھی ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے۔ اور اگر انسان بڑے سے بڑا عمل کرے، شریعت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی باعث اجر اور اس کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جس عمل کو میں کرنے جا رہا ہوں، شریعت مطہرہ میں اس عمل کی کیا اہمیت ہے۔ اور نہ دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن بنائے رکھو۔ شیطان کئی طریقے سے انسان کو پچھاڑ دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں شیطان کی یہ فکر اور کوشش نہ ہو کہ انسان گمراہ ہو جائے۔ ہر وقت اس کی یہ کوشش رہتی ہے، ارے فکر رہتی ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان کے کئی ایک داؤ ہے انسان کو پھنسانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ اس میں سے 6 طریقے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ کفر اور شرک کے اندر یہ مبتلا ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کفر اور شرک جیسی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو گیا تو پھر آگے شیطان کو کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک سے بڑھ کر کے کوئی گمراہی اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے فضل سے انسان بچ گیا کفر اور شرک کے گناہ سے، تو پھر شیطان کی دوسری محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدعات کے اندر مبتلا کر دے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسق و فجور اور بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، آدمی اس کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن بدعت ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اس کو خوشی خوشی کرتا ہے، اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، اس لیے کبھی زندگی میں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں، فسق و فجور کے مقابلے میں شیطان کو یہ پسند ہے کہ انسان کو بدعت کے اندر اس کو مبتلا کر دے، اس کو بدعتی بنا دے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں، شریعت میں جو بات نہ ہو، اس کو دین سمجھ کر کے کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ اور جب آدمی دین سمجھ کر کے ایک کام کو کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی اس سے توبہ تھوڑا کرے گا۔ نماز ایک عبادت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے کوئی آدمی توبہ تھوڑا کرے گا، تو ایک عبادت۔ بدعت کو آدمی دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، اس لیے شیطان کو یہ بہت پسند ہے۔ تو دوسری محنت شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، رسومات کے اندر مبتلا کر دے۔ اگر اس سے بھی انسان بچ گیا تو پھر تیسری محنت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے، بدکاری، قتل و قتال کے اندر، بڑے بڑے گناہوں کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے۔ اگر اس سے بھی انسان بچ گیا تو پھر گناہ صغیرہ کا عادی بنا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ کا آدمی جب عادی بن جاتا ہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا ہے، اور پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اس کا عادی بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہوا اور انسان اس سے بھی بچ گیا تو پھر اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ انسان کو جائز اور مباح کام جس کے اندر کوئی ثواب کی امید نہ ہو،
ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جائز ہے نا، کرنے میں تھوڑا کوئی حرج ہے، اور جائز سمجھ کر انسان کرتا رہتا ہے، اور اس کے کرنے کے نتیجے میں بہت سارے ایسے کام جو انسان کو زندگی میں بہت بڑے اس کے لیے نافع بن سکتے تھے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ جائز سمجھ کے کرتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اس سے بھی انسان اگر بچ گیا اس کے فندے سے، تو پھر بڑی فضیلت والے کام سے ہٹا کر کے غیر افضل کام کے اندر اس کو لگا دیتا ہے کہ کم سے کم درجے میں، چلو اس کو زیادہ ثواب تو نہ ملے، ثواب ملے لیکن کم ملے، اس کی کوشش رہتی۔ تو شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان کا کیا کام ہے؟ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، انسان کے برے کام کو، برے عمل کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اور وہ لگا ہے اپنے کام کے اندر۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دے، بتلاویں جو اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ خسارے میں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کے اندر کوشش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں شریعت اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب بدعت کا گناہ ہے، کہ بدعت آدمی کرتا ہے، اب وہ عمل اچھا سمجھ کر کے کر رہا ہے لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ساری کوششیں بیکار ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شب برات آ رہی ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ آدمی کو اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہے، میری مغفرت ہو جاوے۔ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جاوے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بجائے اس کے آدمی ایسے کام میں لگ جاتا ہے جو شریعت میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ میں صرف آج کے اس بیان میں، میرے پاس صرف 5 منٹ کا وقت باقی ہے، 5-7 منٹ کا وقت، قبرستان کے مسئلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں شب برات میں قبرستان جانے کا جو ماحول اور جو رواج ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اس کو سنت نہ سمجھے۔ آپ پوچھیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ہم جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ اور بعض مولوی بھی آپ کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے ان سے، اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں۔ ایک ماحول کے اندر وہ بھی رس بس گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ماحول ہے، سب جا رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو کھول کر کے بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں۔ شب برات کے اندر قبرستان کی کیا حقیقت ہے، میں آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھو، قبرستان جانا بہت اچھی بات ہے، آپ روزانہ جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ مجھے موت یاد آ جاوے، آخرت کی فکر میرے اندر پیدا ہو جاوے، دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جاوے۔ آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، لازم نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے، روزانہ آدمی اس کے لیے جاوے، کون منع کرتا ہے؟ جمعہ کے دن فجر کے بعد آپ چلے جاؤ، جمعہ کے دن عصر کے بعد چلے جاؤ، پیر کے دن چلے جاؤ، ہفتے میں 1-2 مرتبہ چلے جاؤ۔ شب برات میں قبرستان جانے کو لازم اور ضروری سمجھنا، اور اتنا ضروری سمجھنا کہ جس کے نتیجے میں ایسی مبارک رات میں بھی ہماری فرض نماز چلی جاوے۔ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر کے پوچھو کہ ہم نے یہ عمل جو کیا شریعت کے مطابق کیا، سنت کے مطابق کیا؟ پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ بھی کیسے گئے؟
وہاں جا کر کیا کیا، کتنی دیر رہے، وہاں سے آ کر کے پھر آپ نے کیا عمل کیا، وہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف ہم نے قبرستان جانے کو کیوں پکڑا ہے ایک چیز کو؟ میں اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پوری زندگی میں صرف شب برات میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جانا ثابت ہے۔ کیسے گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں نہیں تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نہیں تھے، حضرت علی ساتھ میں نہیں تھے، حضرت عثمان ساتھ میں نہیں تھے، کوئی نہیں، تنہا گئے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری تھی، آپ تشریف لائے، ابھی کپڑے اتار ہی رہے تھے کہ پھر پہن لیے اور چلنے لگے۔ تو ایک فطری چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میری کسی سوتن کے پاس آپ جا رہے ہو، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کو تلاش کرنا کہ کہاں چلے گئے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کو جنت البقیع کے اندر پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ میں نے کہا ہو میں نے کیا سوچا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فوراً تیز چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی میں اپنے کمرے میں پہنچی، ابھی میری سانس پھول رہی تھی، تیز چلنے کی وجہ سے سانس چڑھ جاتی ہے نا، سانس پھول رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، آپ کی سانس کیوں پھول رہی؟ فرمایا کہ حضور آپ یہاں، میں نے آپ کو نہیں پایا تو میرا خیال ہوا کہ کہیں آپ کسی اور سوتن کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں نے آپ کو جنت البقیع کے اندر پایا، میں پھر واپس چلی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے آزادی فرماتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ مومنین اور مومنات میری امت کے جو محرومین ہیں ان کے لیے بھی میں دعائے مغفرت کروں، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ اب فوراً چلا ہے، تشریف لے آئے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر اجازت ہو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ اجازت اس لیے مانگی کہ عام طور پر پوری رات عبادت کرنے کا آپ کا معمول نہیں تھا، ازواج مطہرات کو بھی وقت دیتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، سب کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اجازت ہے، آپ عبادت کے اندر لگ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور قیام کیا، رکوع کیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، روح پرواز ہو چکی ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں کے اوپر ہاتھ دیا، مجھے کچھ حرارت سی محسوس ہوئی، حرکت محسوس ہوئی، جس سے پتہ چلا کہ آپ زندہ ہیں، حیات ہیں۔ سجدے کے اندر آپ ایک دعا پڑھ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کی عفو کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کے غصے سے، آپ کے عذاب سے، اور آپ کی رضامندی اور آپ کی خوشنودی کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی سختی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے ہر طرح کے عذاب سے اور عقاب سے، اور میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں، آپ تو ایسے ہی جیسا آپ کے بارے میں اپنی تعریف کی ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ اس دعا کے بارے میں نے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے یہ دعا سکھلائی، اور فرمایا کہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ بھی اس کو سیکھ لو، اوروں کو بھی سکھاؤ۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ پوری زندگی میں اگر کوئی ایک مرتبہ 15 شعبان میں سنت کی نیت سے چلا گیا، اس کی سنت ادا ہو گئی۔ ہر سال لازم سمجھنا اور ضروری سمجھنا، اور آج تو ہم نے 15 شعبان کا مطلب یہی سمجھ لیا ہے کہ تھوڑا سا رین کا پوڑا ہاتھ میں لیا اور قبرستان گئے اور اس کو ڈال کر کے چلے آئے۔ مغرب کی نماز بھی گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، اور فجر تو جاتی ہے عام طور پر۔ آپ نماز کے وقت میں دیکھو ہزاروں کا مجمع قبرستان میں ہے، اس سے پوچھو کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟
اس رات میں بھی اگر فرض نماز انسان جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو اس کے لیے اور کون سا موقع ہوگا جس میں وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے؟ یہ میں نے شروع میں جو شیطان کے حربے اور داؤ آپ کو بتلائے، یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ایمان والا جنت میں جاوے، ہر طرح سے ہم کو بہکانے کی، ہم کو غیر افضل کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے، ہم بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی قبرستان گئے تھے تو کیسے گئے تھے، کتنی دیر رہے تھے وہاں، جا کر کیا کیا تھا، اور آنے کے بعد پھر کیا کیا تھا۔ اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت بھی نہیں ہے، مسجدوں کے اندر بھیڑ بھاڑ کرنا بھی شریعت میں نہیں ہے، تو پھر قبرستان پر بھیڑ لگانا اور میلے کی شکل، اس میں کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، اس میں ہنسی کھیل بھی ہو رہا ہے، اس میں سارے تماشے ہو رہے ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چگلیاں بھی ہو رہی ہیں، جماعت در جماعت، جوک در جوک، ٹولی در ٹولی۔ یہ تو سراسر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ حضور کا طریقہ تھوڑا ہے۔ اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوستو، سنت کی آڑ میں رہ کر کے یہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں جو قبرستان جانے کا ماحول اور رواج ہے کہ ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اتنی اہمیت دے دی کہ جس کے آگے ہماری فرض نمازیں بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ یہ شریعت میں ایسا کہیں بھی نہیں۔ ہاں، اگر کسی کا دل چاہتا ہے تنہا چلا گیا، دعائے مغفرت مرحومین کے لیے کر کے چلا آیا، اپنے گھر کے اندر کم سے کم اپنے گھر کے کونے میں 2 رکعت آدمی صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، پوری امت کے لیے ہدایت مانگے، گمراہی سے بچاؤ مانگے، پوری امت کی مغفرت مانگے، مرحومین کے لیے مانگے۔ ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ شو جو ہو رہا ہے جس کو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ دین نہیں ہے، یہ سراسر رسومات میں داخل ہے۔ مانگ روڈ چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہوئے نیک بندے کہ برسوں سے شب برات ان کے اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھو کہ وہاں شب برات جو ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت کم جگہ ایسی ہوگی جو ایسا رواج ہوگا جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے میرے دوست، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب رسومات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور بہتر ہے کہ اپنے گھر کے کونے کے اندر آدمی روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے۔ اس لیے اللہ پاک ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ صحیح دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اللہ پاک ہم کو سمجھا دے، زیادہ سے زیادہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔